بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج تو ہم انشاءاللہ قواعد الصرف سے ہی لیسن جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، لیکن پچھلا ہمارا لیسن تھا وہ قواعد النحو سے تھا، جس میں ہم نے اسماء مرفوع اسماء جو ہیں وہ پڑھے تھے۔ تو پہلے میں پچھلا لیسن جو ہے وہ آپ سے تھوڑا سا سنتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ نیو لیسن جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ جی عائشہ آپ بتائیے، اسماء مرفوعہ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ اسماء مرفوعہ وہ اسماء ہوتے ہیں جن پر اسم کی علامت رفع کی علامت موجود ہو، جی، اور اسماء مرفوعہ 8 ہیں۔ جی فاعل، ہاں نائب فاعل، ٹھیک، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، ٹھیک ہے افعال ناقصہ کا اسم، جی اور ما و لا مشابہ باللیسا کا اسم، جی، اور لائے نفی جنس کی خبر۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ جی آگے ارم ولی آپ بتائیں، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ اسماء مرفوعہ سارے سنا دینا، 8 کے 8۔ اسماء مرفوعہ 8 ہے۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، جی افعال ناقصہ کا اسم، ٹھیک ہے لائے نفی جنس کی خبر، ٹھیک ہے ما ولا مشابہ بالیسا کا اسم، ٹھیک ہے، اور ہے حروف مشبہ بالفعل کی مشبہ خبر۔ مشبہ بالفعل، مشبہ بالفعل کی خبر۔ مشبہ، جی مشبہ کی خبر۔ چلیں اور فائل ہے وہ اسم، جی سر فائل بھی سنانا تھا نا؟ جی جی سنا دیں سنا دیں۔ وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فعل معروف جو ہے وہ یا شبہ فعل معروف ہو، جی یا اور وہ اسم ذات پر دلالت کرے، جی جس نے فعل کیا ہے یا جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ مثلا اکلا علی تعامن، یعنی علی نے کھانا اکلا کھایا، اور علی طعامن، اعراب واضح کرتے ہیں، اکلا علی طعامن۔ جی اکلا علی تعامن، علی نے کھانا کھایا، سافر خالد، خالد نے سفر کیا وغیرہ۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ آگے ہیں ماریہ امین۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ پہلے اسماء مرفوعہ سنائیے۔ فاعل، نائب فاعل، خبر، مبتدا، ما و لا باب لیسا کا اسم، افعال ناقصہ کا اسم، جی لائے نہیں لام نفی، لام میں نہیں ہوتا، جنس کی لائے خبر، نفی جنس کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر۔ لائے نفی جنس کی خبر، اور حروف متشبہ بالفعل کی خبر۔ حروف مشبہ بالفعل، متشبہ نہیں، مشبہ بالفعل اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے فاعل کی کتنی اقسام ہیں؟ فاعل کی 2 اقسام ہیں، جی اس جی میں ضمیر اور اس میں ظاہر۔ ٹھیک ہے، اس میں ظاہر کی کیا مثال ہے؟ قام رجل، قام رجل مرد نہیں، کھڑا ہوا، قام الرجل۔ قام الرجل، مرد اور کھڑا اس میں ہوا، ضمیر کی؟ الرجل قام۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ جی آگے نور حرا، آپ اسماء مرفوعہ سنائیں۔ مبتدا فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال 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 ناقصہ کا اسم، افعال ناقصہ کا اسم، ما ولا لیس، ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم۔ ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم، اور لائے نفی جنس کی خبر۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ اور پھر آپ بتائیں فاعل کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم مرفوع جس سے پہلے فعل معروف یا مشبہ فعل معروف ہو، اور وہ اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل کیا ہو۔ صحیح، جیسے اکلا طعامن، اکل علی طعامن، ٹھیک ہے۔ علی نے کھانا کھایا۔ تو شبہ فعل معروف کی مثال بھی دے دیں، حامد مجتہد ابنہ، حامد اس کا بیٹا جو ہے وہ محنتی ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ آگے ہیں زریاب احمد۔
السلام کہ آپ علیکم اسماء مرفوعہ سنا دیں ذرا پہلے. سر. اسماء مرفوعہ 8 ہیں. مبتدا، خبر، یہ نائب مبتدا نہیں فاعل. ہوتا ہے، مبتدا. مبتدا، خبر، نائب فاعل، ما ولا فائل تو مشابہ آنے با بتایا ہی نہیں ہے، لیسا. پہلے فائل بتائیں. یہ ترتیب جو ہے نا، ترتیب بک والی رکھا کرے. جب آپ ترتیب آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ کو یاد نہیں ہے. چلیں. جی. فائل، نائب فاعل، ہوں اس کے بعد مبتدا، خبر، ہوں افعال ناقصہ کا اسم، ٹھیک ہے ما ولا مشابہ با لیسا کا اسم، ٹھیک ہے. اور 2 رہ گئے سر. لام جنس کی خبر، لائے نفی جنس، لائے نفی جنس کی لائے خبر اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر. کی خبر. آپ بتائیں فائل کی کتنی اقسام ہیں؟ سر فائل کی 2 اقسام ہیں، اسم یہ ظاہر اور اسم اقسام نہیں ضمیر. ہوتا، اقسام ہوتا ہے. اقسام، اقسام جی. اسم ظاہر، اسم ضمیر. ٹھیک ہے، مثالیں دونوں کی دے دیں. سر اسم ظاہر جس طرح کاما الرجل، ہاں مرد کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. اور اسم ضمیر کی الرجل کاما. الرجل قام. چلیں جی ماشاءاللہ. اچھا، آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ وغیرہ تیار کر رہے ہیں؟ سر ابھی نہیں شروع کی. ہاں، لیکن میں نے 1 مارچ جو ہے نا اس کی لاسٹ ڈیٹ رکھ دی ہے. 1 مارچ تک آپ لوگ ہر صورت میں اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ تیار کر لیں. ٹھیک ہے. جی سر انشاءاللہ. ہاں، اس کا میں انشاءاللہ کل جو ہے نا گروپ میں بھی اعلان کر دوں گا. آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں، آپ بھی، اور جو آپ کا ڈسکشن گروپ ہے نا اس میں آپ لوگ خود بھی اعلان کو جو ہے نا اناؤنسمنٹ والے سے وہاں پہ کر دیجیے گا، تاکہ جو لوگ ہماری کلاس میں لائیو شریک نہیں ہوتے وہ اس کو پڑھ لیں اور وہ بھی اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ تیار کر لیں. چلیں جی ماشاءاللہ. اللہ یبارک فیکم. تو آج ہم قواعد الصرف سے جو ہمارا نیو لیسن ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. میں ابھی اسکرین شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ. قواعد الصرف سے ہم پہلے اسم فاعل پڑھ چکے تھے. جی ایسے ہی ہے. جی سر. پہلے ہم نے افعال پڑھے جس میں فعل ماضی تھا، پھر ماضی مجہول، اس کے بعد فعل مضارع، مضارع مجہول، پھر لام تقید، بنون تقید، ثقیلہ، خفیفہ، معروف اور مجہول، اور اس کے بعد فعل امر، اور اس کے بعد پھر جمود و اشتقاق، یعنی مشتق ہونے کے اعتبار سے اسماء جو ہیں ان کی ہم نے قسمیں پڑھی کہ اسماء مشتقہ جو ہیں ان کی 7 اقسام ہیں. تو اسماء مشتقہ میں سے اسم فاعل جو ہے وہ ہم پچھلے ویک میں پڑھ چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ اسم مفعول پڑھیں گے. تو فاعل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام واقع ہوا ہو. تو ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے اسم فاعل. فاعل کام کرنے والا ہے اور اسم فاعل اس ذات پر دلالت کرنے والا ہے جو کام کرنے والا ہو. اسی طرح مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو، لیکن اسم مفعول وہ ہوتا ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کام واقع ہوا ہے. تو اس کا سیدھا سا جو وزن ہے وہ مفعول ہی ہے. یعنی جس طرح اسم فاعل کا وزن جو وہ فاعل تھا، اور اس کی ہم نے گردان پڑھی تھی، اس کے باقاعدہ 6 صیغے تھے: فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات. تو اسی طرح اسم مفعول کی بھی پوری ایک گردان ہے جس کے 6 صیغے ہیں، لیکن یہ فاعل کی بجائے مفعول کے وزن پر ہی آتی ہے. تو اسم مفعول جو ہے وہ اسم مشتق ہے، وہ اسم مشتق ہے. مشتق چونکہ یہ مصدر سے مشتق ہوتا ہے، اور ہم نے اسماء مشتقہ کی یہ قسمیں ساری پڑھنی ہے، تو اس لیے اس کو اسم مشتق کہا جاتا ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کام واقع ہو، یعنی جس پر کام ہوا ہو. جیسے منصور، تو منصور سے مراد وہ شخص جس کی مدد کی جائے، یعنی مدد کیا ہوا. تو فاعل میں یہ بنتا تھا ناصر. ناصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا،
اور منصور ہو جائے گا مدد کیا ہوا۔ اسی طرح ہم اردو زبان کے اندر بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو عربی کے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے قتل، قتل یقتل سے قتل لفظ جو ہے قتل کرنا کسی کو، تو قتل کرنے والے کو کہتے ہیں قاتل، اردو میں ہم استعمال اس کو کرتے ہیں قاتل، یعنی آخر میں تنوین اردو میں تو استعمال نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اصل لفظ جو ہے عربی زبان کا ہے، قتل سے قاتل یعنی قتل کرنے والا۔ اور جو مقتول ہو، جس کو قتل کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں مقتول، وہ مفعول کے وزن پر ہوگا، مقتول قتل کیا گیا۔ تو اسی طرح ناصر مدد کرنے والا، اور منصور مدد کیا گیا، جس کی مدد کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح کاتب یکتب سے صیغہ آتا ہے کاتب، کاتب لکھنے والا، یہ بھی ہمارا اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، کاتب لکھنے والا یعنی کتابت کا فعل کرنے والا، اور مکتوب جو چیز لکھی گئی، لکھا گیا، مکتوب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اردو زبان میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں فتح یفتح سے فاتح، ایک تو فاتح کا معنی ہوتا ہے، ویسے لغوی معنی ہے کھولنے والا یا فتح کرنے والا، تو فاتح جو ہوتا ہے جیتنے والا جو ہوتا ہے اس کو فاتح کہتے ہیں، اور مفتوح جس پر جیتا جائے یا جس کو کھولا جائے اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہنا ہو دروازہ کھلا ہے تو آپ کہہ رہیں گے الباب مفتوح، باب دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، یعنی کھولا گیا ہے، پہلے سے ہی کھلا ہے۔ تو اب پھر اس کو بنانے کے دو قاعدے ہیں، ایک قاعدہ تو ثلاثی مجرد کے لیے ہے، یعنی وہ فعل جو تین حرفی ہے، جیسے ضربا، جلسا، خرجا، ذہبا، اقلا، جتنے یہ افعال ہیں یہ سارے کے سارے، نصرا، شاربا، فاہمہ، لابثا، یہ سارے کے سارے افعال جو ہیں تین حرفی ہیں، ان کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ تو ثلاثی مجرد سے مراد وہ افعال ہیں جو تین حرفی ہوں اور پھر ان میں کوئی حرف زائد بھی نہ ہو، اور اگر حرف زائد آ جائے تو وہ ثلاثی مزید فی بن جاتا ہے، یا رباعی مجرد ہوتا ہے، یا رباعی مزید فی ہوتا ہے۔ لیکن جو افعال تین حرفی ہیں یعنی ثلاثی مجرد ہیں، بنانے کا طریقہ اس کا کیا ہے کہ جو افعال تین حرفی ہیں ان کا اسم مفعول مفعول ان کے وزن پر ہی آئے گا، اس کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے بلکہ اس کا ایک وزن ہے۔ تو بنانے کا طریقہ یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے، یہ تین حرفی افعال ثلاثی مجرد کے مصدر سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور جب پھر اس کو تثنیہ بنانا ہو تو جیسے ہم کوئی بھی اسم تثنیہ بناتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے آخر میں الف نون لگا دیتے ہیں، جیسے رجل سے رجلانی، تو یہاں بھی مفعول سے مفعولانی تثنیہ کا بن جائے گا۔ اور اسی طرح ناصر فاعل کا اگر تثنیہ بنانا ہو تو وہ بھی ایسے ہی بنتا تھا، ناصر سے ناصرانی، اور جب جمع بنانا ہو تو آخر میں واو نون لگا دیتے ہیں، جیسے مسلم سے مسلمون، تو مفعول سے مفعولانی مفعولون، اور آگے جب تانیث بنانی ہو تو مفعولتن مفعولتانی مفعولات، مفعولتن مفعولتانی مفعولات، تو یہ ایک اس کا وزن ہے۔ اب وہ آپ کوئی بھی صیغہ آپ کے سامنے آ جائے، کوئی بھی مصدر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، اس سے آپ مفعول ان کی گردان پوری بنا سکتے ہیں، جیسے کتب لکھنا، تو کتب سے یہ بن جائے گا مکتوب لکھا ہوا، اور آگے فتح سے بن جائے گا مفتوح، اور اس طرح سمع سے بن جائے گا مسموع۔ تو یہاں پر انہوں نے تین صیغے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں آکالا سے مأکول کھایا گیا، یا جو شارب یا شروب سے جو چیز پی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مشروب پیا گیا، تو اسی سے اس کا نام یعنی ہر لیکوڈ چیز کا نام مشروب رکھ دیا گیا، مشروب پیا گیا۔ اس طرح جس کو قتل کیا گیا ہو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مقتول۔ تو کوئی بھی صیغہ آپ کے سامنے آ جائے آپ اس سے اسم مفعول کے وزن پر اس کی پوری گردان بنا سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ تین حرفی ہو، اور اگر وہ تین حرفی سے زائد ہو، یعنی اگر فعل تین حرفی سے زائد ہے
وہ بے شک ثلاثی مزید فی ہے یا رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے، وہ جب بھی 3 حرفی سے زائد ہوگا تو اس کا اسم مفعول اس کے فعل مضارع مجہول سے بنے گا، یعنی فعل مضارع مجہول کا جو صیغہ ہوگا اس سے اسم مفعول بنایا جائے گا۔ تو اسم فاعل میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسم فاعل میں فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، جیسے یجتنبو سے مجتنبن، اور اسم فاعل میں ہوتا یہ ہے کہ آخری حرف سے پہلے حرف پر زیر آ جاتی ہے، یجتنبو سے مجتنبن، یقتسبو سے مقتسبن، ینصرف سے منصرفن، یکرم سے مکرمن، یہ ہم پیچھے اسم فاعل میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اسم مفعول میں یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف سے پہلے زبر ہوتی ہے، تو یہاں پہ علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لگائیں گے۔ اسم فاعل کے شروع میں بھی میم مضموم ہوتی ہے اور اسم مفعول کے شروع میں بھی میم مضموم ہوتی ہے، اور آخر میں تنوین لگا دیں گے، وہاں بھی تنوین ہوتی ہے یہاں بھی تنوین ہوتی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ اسم فاعل میں آخری سے پہلا حرف جو ہے وہ مکسور ہوگا اور اسم مفعول میں آخری سے پہلا حرف جو ہے وہ مفتوح ہوگا، اس پہ زبر ہوگی، جیسے یجتنبو سے مجتنبن، یقتسبو سے، چونکہ یہاں انہوں نے اس کو بنایا ہی مضارع مجہول سے ہے، اور مضارع مجہول میں چونکہ پہلے ہی آخری سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، لہذا یہاں پہ زبر دینے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے۔ یکتسبو سے مکتسبن، اور اسی طرح ینصرف سے منصرفن، یستخرج سے مستخرجن، تو جتنے بھی 3 حرفی سے زائد افعال ہوں گے ان کا اسم مفعول جو ہے وہ اسی انداز میں بنے گا۔ اس کے بعد پھر آگے انہوں نے گردانے جو ہیں یہاں پر ایک گردان دے دی ہے، اور اس کے بعد چند ایک سوالات ہیں، مثالیں ہیں جہاں سے اور مزید ایک کلمات جو ہیں جن سے ہم گردانے بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی سب سے پہلا صیغہ جو ہے وہ مفعول کے وزن پر ہے، مفعول، تو ناصرہ سے چونکہ بنے گا منصور، مدد کیا ہوا، مدد کیا ہوا ایک شخص، ناصرہ سے منصور، مدد کیا ہوا ایک مرد، اور جب ہم اس کا تثنیہ بنائیں گے تو وہ بن جائے گا مفعولانی، یعنی منصورانی، مدد کیے ہوئے 2 مرد، اور جب ہم جمع بنائیں گے تو وہ بن جائے گی مفعولون کے وزن پر منصورون، مدد کیے ہوئے کئی مرد، اور جب ہم اس کی تانیث بنائیں گے تو آخر میں تائے تانیث آ جائے گی، جیسے مفعولتن منصورتن، مدد کی ہوئی ایک عورت، اور جب اس کی ہم تثنیہ بنائیں گے تو تائے تانیث کے بعد تثنیہ کا الف نون آ جائے گا، مفعولتن سے مفعولتانی، مدد کی ہوئی 2 عورتیں منصورتانی، اور جمع جو ہے وہ مفعولات منصورات۔ تو یہ تو ناصرہ سے انہوں نے یہاں پر گردان بنا دی ہے، لیکن آپ کسی بھی صیغے سے یہ پوری گردان بنا سکتے ہیں، جیسے کاتبہ سے کتبن سے آپ بنانا چاہیں تو مکتوبن، مکتوبانی، مکتوبون، مکتوبتن، مکتوبتانی، مکتوباتن، یا مفتوحن سے بنانا چاہیں تو مفتوحن، مفتوحانی، مفتوحون، مفتوحتن، مفتوحتانی، مفتوحاتن۔ اس طرح آپ سمعن سے بنانا چاہیں تو مسموعن، مسموعانی، مسموعون، مسموعتن، مسموعتانی، مسموعاتن۔ تو ایسے ہی اگر آپ مقتول سے بنانا چاہیں، قتل کیا گیا ایک شخص، تو مقتول، مقتولانی، مقتولون، مقتولتن، مقتولتانی، مقتولاتن، اس طرح کر کے یہ 8 صیغے جو ہیں، 6 صیغے جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد چند ایک سوالات ہیں جو ہم نے ابھی اوپر پڑھا ہے، اس کی روشنی میں ہم نے ان سوالات کو حل کرنا ہے، اور یہ آپ لوگ بتائیں گے، چونکہ میں نے آپ کو کافی سارا بتا دیا ہے، اب آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ جی، ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسم مفعول کی تعریف کریں اور اس کی مثال دیں۔ جی عائشہ علی، آپ بتائیں۔ سر آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ جی یہ عائشہ کے نام سے یہاں پر 2 لوگ ہیں، شو ہو رہے ہیں۔ عائشہ علی کوئی سر الگ ہے یا آپ کے ہی 2 اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں؟ نہیں سر، کوئی الگ ہے۔ ہاں جی عائشہ علی موجود ہیں، سر چلیں آپ ہی اشرف عائشہ علی آپ ہے، ہی بتا دیں۔ وہ اسم مشتق جو اس یہ ذات پر مشتق دلالت، نہیں اسم ہوتا ہے، یہ مشتق ہوتا ہے، یہ بھی مفعول کے وزن مشتق پر ہے۔ ہاں جی
جی وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کام واقع ہو، جیسے منصورن وہ شخص جس کی مدد کی جائے، یعنی مدد کیا ہوا. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کس وزن پر آتا ہے؟ اس کی مثال بھی ساتھ دیں. ارم ولی آپ بتائیں. سر یہ 3 حرفی افعال ثلاثی مجرد کے مصدر سے مفعول ان کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کتبن سے مکتوبن، ہاں فتحن سے مفتوحن، ٹھیک ہے. سمعن سے مسموعن وغیرہ. مسموعن. چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. آگے ہے غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کیسے بنایا جاتا ہے؟ یعنی جو ثلاثی مجرد سے زائد ہیں. ماریا امین آپ بتا دیں. اگر فعل 3 حرفی سے زائد ہو تو اس میں مفعول اس کے فعل مضارع مجہول سے اس طرح بنتا ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین لگا دیں، جیسے یجتنبو سے مجتنبن. چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی اس کے بعد پڑے ہوئے قاعدے کی مدد سے نمونے کے مطابق اسم مفعول بنائیں اور معنی بھی لکھیں. تو یہاں انہوں نے نمونہ ایک کلمہ کا دے دیا ہے اور اس کے بعد پھر آگے مزید 3 کلمات دیے ہیں. ان میں سے پہلا جو نمونہ ہے وہ ہے فتح کا معنی ہے کھولنا، اور اس سے اسم مفعول بنے گا مفتوح، تو اس کا معنی ہوا کھولا ہوا. جی آگے ہیں نور حرا آپ بتائیں. ترکن، ترکن سے کیسے بنے گا اسم مفعول؟ متروکن، متروکن. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ چھوڑا ہوا. ہاں چھوڑا ہوا. چلیں زریاب احمد آپ بتائیں. ناشرن. سر منشورن. منشورن ترجمہ کیا ہوگا؟ پھیلا ہوا. پھیلا ہوا نہیں، پھیلایا گیا. پھیلا ہوا تو پھیلایا مطلب گیا. ہوتا ہے خود پھیلا، وہ ناشرن کا ہوگا پھیلایا گیا. چلیں جی آگے ہے منعن. ہاں جی سر ممنوعن. ممنوعن کیا مانا ہوگا؟ روکنا، روکا ہوا. روکا گیا. چلیں جی ماشاءاللہ آگے انہوں نے پھر ایک نئی انداز میں وہ افعال پیش کیے ہیں جو ثلاثی مجرد نہیں ہیں، غیر ثلاثی مجرد ہیں. تو ان میں ایک سیگا انہوں نے دیا ہے یجتنبو. یجتنبو سے اسم مفعول بنا ہے مجتنبن. جی یہ میں شاید عائشہ نہیں تھا، یہ نام تھا عاشب علی. چلیں جی انہوں نے اب نام درست کر لیا ہے. جی عاشب علی آپ بتائیے یعتمد سے کیسے بنے گا اسم مفعول؟ چلیں ان کو چھوڑیں، وہ شاید نہیں بتانا چاہ رہے ہیں. عائشہ آپ بتا دیں یعتمد سے. یعتمد سے معتمدون، معتمدن. ہاں معتمدن. تو یہ ہم کہتے ہیں نا کہ معتمدن اعتماد کیا گیا، یعنی جس پر اعتماد ہوتا ہے. مستندن مستند اتھینٹک. جی آگے ارم ولی آپ بتائیں. ینظر. منظر. منظرن. اور اسم فاعل اس سے کیسے بنے گا؟ منذرن. چلیں جی آگے نور حرا آپ بتائیں. یستخرج. مستخرجن. اور اسم فاعل کیسے بنے گا؟ استخرج. استخرج تو فعل ماضی ہے. اسم فاعل اس کا بتائیں. میں نے ابھی بتایا نا کہ صرف اتنا فرق ہے کہ اسم فاعل میں آخری سے پہلے حرف پہ زیر ہوتی ہے تو وہ بن جائے گا مستخرجن. ہاں اور اسم مفعول بن جائے گا مستخرجن. اسی طرح ینظر سے منذرن اسم فاعل اور منذرن اسم مفعول. معتمدن اسم فاعل اور معتمدن اسم مفعول. مجتنبن اسم فاعل اور مجتنبن اسم مفعول. چلیں جی آگے ماریا امین یہ درج ذیل اسماء مفعول کی مکمل گردان کیجئے. تو یہ چند ایک افعال یہاں پر موجود ہیں جن کی آپ نے مکمل گردان کرنی ہے. جی ماریا امین آپ سنائیے. مطلوبن. مطلوبن کی گردان آپ سنائیں. مطلوبن، مطلوبانی، مطلوبونا. ٹھیک ہے مطلوبتن، مطلوبتانی، مطلوباتن. چلیں ماشاءاللہ. جی آگے زریاب احمد آپ سنائیں مخلوطن سے. سر مخلوطن، مخلوطانی، مخلوطونا، مخلوطاتن، مخلوطاتن. مخلوطاتن مفعولاتن کے وزن پر. مخلوطاتن، ہاں مخلوطتانی، مخلوطاتن. چلے ماشاءاللہ. جی آگے ہے معروفن. عائشہ آپ اسی کا سنائیے. معروفن. معروفن، معروفانی، معروفونا، معروفون معروفات. تھوڑا سا لمبا کریں. معروفون. معروفونا، ہاں معروفاتن، معروفاتانی، معروفاتن، معروفاتن، معروفاتن. 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 جی
اس کے بعد ارم ولی آپ بتائیے معتمدن. سر معتمدون، معتمدانی، معتمدون، معتمدتن، معتمدتانی، معتمداتن. جی ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے نور حرا، آپ بتائیے مستخرجن. مستخرجن، مستخرجانی، مستخرجون، مستخرجتن، مستخرجتانی، مستخرجات. چلے ماشاء اللہ جی. آگے ہیں زریاب احمد، آپ بتائیں مرسلن. سر مرسلون، مرسلانی، مرسلون، مرسلاتن، مرسلاتن، جو مرسلتانی. پہلا سیکھا ہے نا اس کو لمبا نہیں کریں گے. مرسلاتن مفعولاتن کے وزن پر مرسلاتن. مرسلتن، ہاں مرسلتانی، مرسلاتن. ہاں مرسلاتن. اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک سیغے ہو سکتے ہیں، جیسے مختصبن سے آپ پوری گردان کر سکتے ہیں. مختصبن، مختصبانی، مختصبون، مختصبتن، مختصبتان، مختصباتن. تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی ہے. اس میں آپ نے یہ جتنے سیغے یہاں پر دیے ہوئے ہیں ان کو حل کر کے لانا ہے، اور اس کے ساتھ مزید بھی جو ہے کچھ سیغے جو ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہیں. جی مثلا ایک سیغہ آپ داخلہ یدخلو سے آپ بتائیں کہ اسم مفعول کیسے بنے گا. جی کون بتائے گا داخلہ یدخلو سے؟ داخلہ یدخلو اس سے جی عائشہ آپ بتائیں. سر مفعول کے وزن پہ داخلہ سے مدخولو، مدخولن، مدخلن، مدخولن. جی مدخلن تو نہیں بنے گا، ادھر مفعولن تو نہیں ہے، مفعولن مفعولن نہیں. ہے. جی مفعولن تو سر مدخولن نہیں بنے. نہیں بنے گا نا مدخلن. کیا بنے واو آپ یہ پڑھ ہی دینا نہیں رہی ہیں درمیان میں. مدخولون، غلط. سر مدخولن، مدخول، مدخولن، مدخول. مدخولن. ہاں مدخول. چلے آگے نور ہرا آپ بتائیں. یہ لفظ ہے ناشر، نشر، ینشرو. ینشرو سے کیا بنے گا؟ ناشر جو ہے منشور، منشور. اس کی پوری گردان سنا دیں. منشور، منشورانی، منشورون، منشورۃ، منشورتانی، منشورات، منشورات، منشورات. منشورات. جی آگے لفظ ہے ایک علم یعلم سے. تو زریاب احمد آپ بتائیں اس کا اسم مفعول کیسے بنے گا؟ یہ غیر ثلاثی مجرد ہے. سر اس کا سر کیا تھا؟ علم یعلم تعلیما. سر اس کا بنے گا مل سر نہیں، اس کا نہیں بن نہیں پا رہا. ہاں جی کون بتائے گا؟ عائشہ آپ بتا دیں. سر معلم، معلم معلم. اسم فاعل ہوتا ہے، معلم، معلم سکھانے والا، اور معلم سکھایا ہوا. ایک لفظ ہوتا ہے عالم یعلم. عالم یعلم یہ ثلاثی مجرد کا ہے. اس سے کیسے بنے گا؟ نور حرا آپ بتائیں. عالم یعلم سے معلوم. معلوم. اور اس کا اسم فاعل کس وزن پہ آئے گا؟ جی عائشہ آپ بتا دیں. سر فائل کے وزن پہ آئے گا. ایک دفعہ ذرا ورڈ دوبارہ بتائیں. عالم یعلم کو اتنا مشکل یعلم ورڈ سے تو میں نے نہیں استعمال کر دیا. معلم. سر معلم، معلم کیسے ہو گیا؟ معلم. میں نے علم یعلم نہیں کہا، میں نے عالم یعلم کہا ہے. یعلم، یعلم سے ثلاثی مجرد ہے یہ، ثلاثی مجرد. مضارع معروف سے بنے گا. اس کی علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں اور میم مضموم لائیں گے. سر معلم، آپ قاعدہ معلم. غلط پڑھ رہی ہیں نا. میں کہہ تو رہا ہوں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، بار بار پھر آپ وہ غیر ثلاثی مجرد کا قاعدہ پڑھ رہی ہیں. اچھا ثلاثی مجرد ہے، ہاں وہ اسم فاعل کے وزن پہ آئے گا. یا یعلم سے، نصر سے، ناصر. سر لفظ دوبارہ بولے. معلم، یعلم، عالم یعلم. یعلم، یعلم. ہاں جی نور حرا. عالم. عالم سیدھی سی بات ہے. عالم جو عالم ہوتا ہے جاننے والا،
اور معلوم جس کو جانا گیا ہو. تو عالم عالمان عالمون عالمتن عالمتان عالمات. اور اس سے مجہول ہے معلوم معلومان معلومون معلومت معلومتان معلومات. یہ لفظ تو ہمارے ہاں اردو میں بھی بہت سارا استعمال ہوتا ہے نا. قاتل یقتل سے بنائے، اسم فاعل بھی بنائے اور اسم مفعول بھی بنائے قاتل یقتل سے. ہاں جی، کون بنائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. نور ہرا جی. اسم فاعل قاتل ٹھیک ہے، اور اسم مفعول مقتول. مقتول. اب قاتل ان کی گردان پوری سنا دیں اور مقتول کی بھی پوری گردان سنا دیں. قاتل قاتلان قاتلون قاتلۃ قاتلتان قاتلات. قاتلات. ٹھیک ہے، اور اسم مفعول مقتول مقتولان مقتولون مقتولۃ مقتولتان مقتولات. چلیں جی ماشاءاللہ. ہاں جی، کاتب یکتب لکھنا، اس سے کون بنائے گا؟ سر میں بتاؤں، جی بنائیے. اکتوبن. کیا؟ اکتوبن اسم فاعل. ہاں جی، اکتوبن. اکتب کیسے ہو گیا جی اسم فاعل؟ سر میں ثلاثی مجرد ہے، کس وزن پہ آئے گا؟ فاعل ان پہ. فاعل ان کے وزن پر لائیں، کیسے آ جائے گا؟ اکتبن تو نہیں ہوگا نا. تو پھر ہوگا سر اکتیبون. اکتیبون. بالکل غلط ہے، یہ فاعل ان کے وزن کا تو نہیں ہے. اکتیبون کتابہ سے بتا سر دیں سر. مکتسبن آئے گا یہاں پہ. میں نے نہیں، کاتبہ میم کہا ہے، کتابت. کاتبہ کتابہ نہیں کہا ہے، کاتبہ. کتابہ سے اکتبو. سر بالکل غلط، اکتوبن. بالکل غلط ہے. کتابہ. ہاں جی، کتابہ. نور ہرا آپ بتائیں. اسم فاعل کتابہ سے کاتب. کاتبن سیدھا سیدھا فاعل ان کے وزن پر لے ہیں، آپ کو وزن بنانا ہی نہیں آ رہا ہے. فاعل ان کے وزن پر وہ کاتبن ہو جائے گا. کاتبن کاتبان کاتبون کاتبۃ کاتبتان کاتبات. اور اسے مفعول بن جائے گا مکتوبن، سیدھا سیدھا مکتوبن مفعول ان کے وزن پر. مکتوبن مکتوبان مکتوبون مکتوبۃ مکتوبتان مکتوبات. چلیں، اسی طرح ایک لفظ ہے سمع یسمع. سمع یسمع جی، اس کا کون بنائے گا؟ ماریا امین آپ بتائیں، آپ نے کوئی بھی نہیں بتایا. سر اس کا فاعل سامعون ہوگا. ہاں سامعون. اور یہ اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے نا کہ سامع. ایک ہوتا ہے متکلم بات کرنے والا اور ایک سامع ہوتا ہے سننے والا. تو اس کی گردان کیسے آئے گی اسم فاعل کی؟ سامعون سامعانی سامعونا. ٹھیک ہے. سامعتن سامعتانی سامعات. اور اسم مفعول کیسے آئے گا اس سے؟ مسمون ٹھیک ہے. اور مسمون مسموعانی مسموعونا. ٹھیک ہے. مسموعاتن مسموعتانی مسموعات. چلیں جی ماشاءاللہ. ابھی ایک لفظ باقی ہے، تو اس کا بنائیں گی کون؟ ارم ولی آپ بتائیں. شارب یشرب. سر شریب یشرب سے مشروبن. ہاں، اور فاعل اسم فاعل کیا بنے گا؟ شریبا یشرب سے شاربن. شاربن. ٹھیک ہے، شاربن سے پوری گردان سنا دیں. اسم فاعل کی نا. ہاں جی، اسم فاعل شاربن کی. شاربون 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 شاربانی شاربون شاربتن شاربتانی شارباتن. چلیں جی ماشاءاللہ، آج کا ہمارا لیسن یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ابھی ہماری میٹنگ ختم ہونے والی ہے. صرف میں نے آپ کو یہ یاد دہانی کرانی ہے کہ اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ جلد از جلد